دوستوں، تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ یہ مشہور اور متضاد جملہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، لیکن سچ مانیے یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز کرتا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے بڑے بڑے انقلابی خواب آہستہ آہستہ ایک خوفناک ظلم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس وضاحت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جارج آرویل کے اس عظیم ناول اینیمل فارم کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ صرف 80 صفحات پر مبنی یہ کہانی صرف جانوروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا اور آفاقی پیغام ہے، اس بارے میں کہ آزادی آخر کتنی نازک چیز ہے اور آمریت کیسے جنم لیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انقلاب کی تمثیل، طاقت کا نشہ، زبان کا ہتھیار کے طور پر استعمال، عوام کی غفلت، طبقاتی نظام کی واپسی اور ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت، یہ سب ہمیں آخر کیا سکھاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں انقلاب کی تمثیل سے، جہاں فکشن اور تاریخ آپس میں ملتے ہیں۔ یہ ناول اصل میں 1917 کے روسی انقلاب اور کمیونزم کے عروج پر ایک نہایت سخت تنقید اور واضح مثال ہے۔ اگر ہم غور کریں تو فارم کے جانوروں کی بغاوت تاریخی واقعات اور شخصیات سے ہو بہو میل کھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظالم فارمر جونز کو ہٹانا بالکل ویسا ہی تھا جیسے زار نکولس II کو تخت سے گرانا۔ اینیملزم کا نظریہ یہاں کمیونزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اولڈ میجر جو انقلاب کا خواب دیکھتا ہے، وہ کارل مارکس اور لینن کے نظریات کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نیپولین اور سنو بال اصل میں جوزف اسٹالن اور لیون ٹروٹسکی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب نیپولین کو ہی لے لیجئے، جو اس کہانی میں ایک چلاک سور ہے۔ اس کی حرکات جوزف اسٹالن سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دونوں نے ہی اپنا اقتدار بچانے کے لیے عوام میں خوف پھیلایا اور پروپیگنڈا کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ کیسے ایک رہنما خوف کے ذریعے لوگوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں طاقت کے برے اثر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے آزادی آمریت میں بدل جاتی ہے۔ ذرا اس سفر کو دیکھیے۔ پہلے دن اولڈ میجر نے ایک بہترین انقلابی خواب دیکھا۔ تیسرے مہینے تک جانور بغاوت میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب مل کر فصل کاٹتے ہیں۔ سب ٹھیک لگ رہا تھا، ہے نا؟ لیکن پہلے ہی سال میں آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سال تک حالات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا جانے لگتا ہے۔ اور پھر 10ویں سال تک انقلاب لانے والے سور بالکل انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقت کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے نیپولین نے کیا کیا؟ بالکل وہی جو ایک آمر کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے مخالف سنو بال کو فارم سے نکال باہر کیا تاکہ کوئی آواز نہ اٹھائے۔ پھر کیا تھا؟ فارم کا سارا دودھ اور بہترین سیب صرف اور صرف سوروں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے خطرناک کتوں کی ایک فوج تیار کر لی۔ وہ جمہوری اجلاس جہاں سب کو بولنے کا حق تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے، اور خود کو لیڈر کہلا کر ہر اس جانور کو مروا دیا جس نے آواز اٹھائی۔ یعنی مطلق طاقت ہمیشہ مکمل کرپشن کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اور اس طاقت کے کھیل میں ایک اور چیز شامل ہوتی ہے، زبان کا ہتھیار کے طور پر استعمال اور سچائی کو اپنے حساب سے بدل دینا۔ یہاں اسکویلر کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ نیپولین کا خاص پروپیگنڈا منسٹر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کالے کو سفید کر سکتا ہے۔ اسکویلر بھولے بھالے جانوروں کو بڑی چالاکی سے دھوکے میں رکھتا تھا۔ وہ جھوٹی سائنس کا سہارا لے کر کہتا کہ سور کیونکہ دماغی کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں دودھ اور سیب چاہیے، ورنہ فارمر جونز واپس آ جائے گا۔ یہ بہانہ ظاہر ہے مذاقیہ لگتا ہے، مگر نہایت پرخطر جواز ہے۔ اب یہاں جو لفظی ہیر پھیر ہوتی ہے وہ واقعی ذہن نشین کرنے والی ہے۔ انقلاب کا اصل قانون کیا تھا؟ کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا۔ لیکن جب سوروں نے فارم ہاؤس کے آرام دہ بستروں پر سونا شروع کیا تو اسکویلر نے چپکے سے اس قانون میں تبدیلی کر دی، اور یہ بن گیا کوئی جانور بستر پر چادروں کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ یہ معمولی سی تبدیلی ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ حقیقت کو بدلا جاتا ہے اور قوانین کو اپنے مفاد میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوتا ہے جب عوام خاموش رہے، جو ہمیں لے جاتا ہے غافل عوام کے نقصان کی طرف، ان دبے ہوئے لوگوں کی بات جو انجانے میں ظلم کے مددگار بن جاتے ہیں۔ معاشرے کے ان طبقوں پر غور کریں۔ باکسر ایک نہایت طاقتور اور وفادار گھوڑا ہے، مگر اس میں تنقیدی سوچ بالکل نہیں ہے۔ وہ بس 2 باتیں جانتا ہے:
میں اور زیادہ محنت کروں گا اور نیپولین ہمیشہ صحیح ہے۔ پھر بینجامن نام کا گدھا ہے، یہ سب سمجھتا ہے کہ حکومت مکاری کر رہی ہے، مگر مایوسی کی وجہ سے بالکل خاموش رہتا ہے۔ کلوور منافقات محسوس تو کرتی ہے، مگر اس کے پاس آواز اٹھانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور بھیڑیں، وہ تو بس ہر وقت رٹے ہوئے نعرے لگاتی رہتی ہیں تاکہ کوئی عقل مندانہ بحث شروع ہی نہ ہو سکے۔ ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عقل مندی اگر جرت کے بغیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوچئے کیا ہوتا ہے جب اندھی عقیدت کسی بھی قسم کی سوچ سمجھ پر مکمل طور پر غالب آ جائے۔ اس کا انتہائی تلخ انجام ہومینیمل فارم کی کہانی میں ملتا ہے۔ یہ بیچارہ گھوڑا اپنی آخری سانس تک اس فارم کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن جب وہ تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے ہی انقلابی رہنما اسے علاج کے لیے اسپتال بھیجنے کے بجائے انتہائی بے رحمی سے کسائی کو بیچ دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ اس کے پیسوں سے سوروں کے لیے شراب خریدی جا سکے۔ انتہائی افسوسناک۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طبقاتی نظام کی واپسی، یعنی برابری کے نام پر شروع ہونے والا نظام واپس وہیں پہنچ جاتا ہے۔ انقلاب کے بعد کا یہ فرق یہاں بالکل صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ فارم مکمل طور پر دو حصوں میں بنٹ چکا ہے۔ ایک طرف ہیں دماغی کام کرنے والے، یعنی سور اور ان کے کتے۔ یہ آپس میں کوئی جسمانی کام نہیں کرتے، لیکن مزے سے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور بہترین کھانا اڑاتے ہیں۔ دوسری طرف ہیں جسمانی محنت کرنے والے جانور، جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ محنت کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور ان کی حالت پہلے والے ظالم مالک کے وقت سے بھی زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ کیسے طاقت کے ذریعے نظام پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اس کہانی کا آخری منظر سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ باہر سرد رات میں تھکے ہارے جانور کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سور اب دو ٹانگوں پر چل رہے ہیں، بالکل انسانوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور انہی انسانی کسانوں کے ساتھ کھانے کی میز پر دوستی نبھا رہے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی بھگایا تھا۔ باہر کھڑے جانور حیرت سے کبھی سور کو دیکھتے اور کبھی انسان کو، اور اب دونوں میں رتی برابر فرق باقی نہیں بچا تھا۔ انقلابی بالکل ویسے ہی بن چکے تھے جن کے خلاف انہوں نے کبھی بغاوت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ چوکنا رہنا انتہائی ضروری ہے حقیقی آزادی کو بچانے کے لیے۔ آخر اصلی آزادی ہوتی کیا ہے؟ جارج اوویل کا یہ قول ہمیں بالکل صاف الفاظ میں بتاتا ہے۔ اگر آزادی کا کوئی بھی مطلب ہے تو وہ لوگوں کو وہ بات بتانے کا حق ہے جو وہ سننا نہیں چاہتے۔ سچائی کو طاقتور حکمرانوں کے سامنے بیان کرنا ایبسلیوٹلی کروشل ہے۔ اگر عوام سے سچ بولنے کی یہ آزادی چھین لی جائے تو پھر کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ کتنے ہی عظیم اور شاندار مقاصد سے شروع ہوا ہو، بہت جلد ایک تاریک آمریت اور ظلم کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک نہایت اہم سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب بھی سیاستدان اور رہنما آپ سے بغیر کسی سوال کے اندھی وفاداری کا مطالبہ کریں، تو کیا ہم اور آپ اتنے بیدار اور چوکنا ہیں کہ اپنی اس نازک آزادی کی حفاظت کر